الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ومن علينا ببعثة النبي الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وفي رواية أبواب السماء أو أبواب الرحمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين. قابل احترام حضرات علماء کرام، عزیز بزرگوں اور دینی نوجوانوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. آج شعبان کی 15 تاریخ ہو چکی اور بہت ہی جلد ہم پر برکتوں والا، رحمتوں والا اور انعام والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اس کی برکتوں اور عظمتوں کا اس قدر اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہوا کرتا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کے آخری ایام ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرماتے اور اپنے وعظ کے ذریعے، اپنی نصیحتوں کے ذریعے صحابہ کو رمضان المبارک کی عظمتوں اور رمضان المبارک کی برکتوں کے بارے میں بیدار کرتے اور ان کو اعمال کی ترغیب دیتے، ان کو اعمال کے لیے ابھارتے. اور واقعتاً وہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے جس کا اہتمام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا، اس لیے کہ جو چیز عظیم اور بڑی ہوا کرتی ہیں اس کے لیے بڑی ہی چیزوں کا انتخاب ہوا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ و تعالیٰ کی یہ صفت ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے اور دوسرے بندوں کے لیے تمام چیزوں کا اختیار بھی رکھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا پاور حاصل ہے، اس بات کی قدرت حاصل ہے، اس بات کی طاقت حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ چیزوں کو منتخب فرما لے اور اپنے بندوں کے لیے کچھ چیزیں منتخب فرما لے. چنانچہ ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اپنا کلام نازل فرمانا تھا تو اس کلام کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ یہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام الہی نازل فرمایا. قرآن کریم کا نزول دو طرح سے ہوا ہے. ایک تو وہ نزول جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا، اور دوسرا وہ نزول جو آسمان دنیا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. تو وہ نزول جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا اسی کو قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ نزول جو آسمان دنیا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور نبوت کے 23 سالہ عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا،
تو راجح قول کے مطابق وہ نزول بھی، اس نزول کی بھی جو ابتدا ہوئی وہ 17 رمضان المبارک تھا۔ اس سے ہم رمضان المبارک کے عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ صرف قرآن کریم کی بات نہیں بلکہ مفسرین اور محدثین نے ان باتوں کو بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جو کتابیں نازل کی گئی، جو صحیفے نازل کیے گئے، ان کے نزول کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا، جس مہینے کو چنا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ صحیفے جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا، فی صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفے بھی اسی 13 رمضان المبارک کے اندر نازل کیے گئے۔ انجیل، توریت اور زبور جیسی آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت ہے۔ اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ کے سامنے شعبان کے آخری ایام کے اندر وعظ فرماتے تو یہ فرماتے، یا ایھا الناس قد اذلکم، اے لوگو تمہارے اوپر عن قریب ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ وہ کیسا مہینہ ہوگا؟ شہر عظیم، وہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہوگا۔ اور اس مہینے کی عظمت کا کیا کہنا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھا دیتے ہیں، اور مہینے کے اندر نیکیوں کے بھاؤ نہیں بڑھائے جاتے۔ اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر نیکیوں کے بھاؤ بڑھائے جاتے ہیں، بلکہ اس کی نسبت خود اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور جب اللہ کا مہینہ رمضان ٹھہرا، یہی وجہ ہے کہ جب اور عبادتوں کے اجر کی باری آئی تو اللہ نے کہا اتنا گناہ دے دیں گے، 10 گناہ دے دیں گے، 70 گناہ دے دیں گے، 700 گناہ دے دیں گے۔ لیکن جب رمضان کے روزوں کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں۔ یہ رمضان کی عظمت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر برکتیں بھی رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر مبارک، رمضان عظمت کے ساتھ ساتھ برکتوں والا مہینہ بھی ہے۔ برکتیں کہاں کس کو جاتا ہے؟ کام بظاہر چھوٹا ہو لیکن اس کے اندر منافع اور فائدہ زیادہ ہو تو اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور کیسی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ جو اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک معمولی نفل عمل کرے گا، کان لہ کمن ادى فریضہ، تو اس کے لیے ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ ومن ادى فیہ فریضہ، اور جو شخص اس مہینے کے اندر ایک فرض کو ادا کرے گا، کان لہ 70 فریضہ، تو وہ اس طریقے سے اس کو ثواب دیا جائے گا کہ گویا کہ اس نے اس مہینے کے اندر 70 فرض کو ادا کیا۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے کہ ایک معمولی عمل پر ہمیں فرض کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے کے اندر برکتیں رکھی گئی ہیں۔ تو میرے عزیز بزرگوں، دوستو، جب ایسا عظمت والا اور برکت والا مہینہ جب ہمارے سامنے آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدردانی کریں اور جس طریقے سے اس کا حق ہے اس طریقے سے اس کو وصول کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کرنے کے کام رکھے ہیں ان کاموں کو ان کے تمام شرائط کی رعایت کے ساتھ انجام دیں۔
اب رمضان المبارک کے اندر ہمیں کون سے کام کرنے ہیں اور کس طریقے سے کرنے ہیں؟ تو رمضان المبارک کے اندر سب سے پہلا کام جو ہے وہ روزوں کا اہتمام ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پر دوسرے دنوں کے مقابلے میں دو عبادتوں کے اضافے کے ساتھ آتا ہے، ایک تو دین کا روزہ ہے اور ایک رات کی تراویح ہے۔ اور یہ دین کا روزہ ہمارے لیے فرض ہے، خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے لوگو رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی روایت کے اندر اس کے فریضے کو ثابت کیا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے روزے کو امت پر فرض کیا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر سب سے پہلا کام ہمارے لیے جو کرنے کا ہے وہ دین کے روزے کا ہے۔ اور یاد رکھیں، روزے کا نام صرف کھانے پینے اور اپنی بیوی سے الگ رہنے کا نام نہیں، بلکہ جس طریقے سے ہم کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، اپنے بیوی کے قریب ہو جانے سے رکے رہتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے رکے رہنا یہ بھی روزے کے اندر داخل ہے۔ اس لیے کہ روزے کا جو مقصد اور نتیجہ قرآن کریم نے ذکر کیا، لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھوا کر اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی آ جائے۔ تو یہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیس بتقوی اللہ بصیام النہار وبقیام اللیل، کہ دین کو روزہ رکھ لینے اور رات کو تراویح پڑھ لینے کا نام یہ تقوی نہیں ہے، ولیکن تقوی اللہ، بلکہ تقوی یہ ہے کہ انسان ما حرم اللہ، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں سے بندہ رک جائے، وَأَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ، اور جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لائے، یہ تقوی ہے۔ تو روزہ ہمیں رکھنا ہے، لیکن ان شرائط کی پابندی کے ساتھ کہ جس طریقے سے ہم کھانے پینے اور بیوی کے قریب جانے سے رکے رہتے ہیں، اسی کے ساتھ ہمارے روزے کی یہ صفت بھی ہو کہ ہم سے کوئی حرام کام سرزد نہ ہو، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہ ہے روزہ۔ اسی لیے تو ایک حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زکات، ہر چیز کی زکات ہوا کرتی ہے، وہ زکات الجسد الصوم، اور جسم کی زکات جو ہے وہ روزہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جسم کی زکات روزہ ہے، یعنی انسان جس طریقے سے روزے کے اندر کھانے پینے سے اور اپنے بیوی کے قریب جانے سے رکا رہتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ اپنے جسم کو دوسرے گناہ کے کاموں سے بھی دور رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم کھانے پینے سے تو رکے رہیں، لیکن ہماری زبان غیبت کے لیے کھلی ہوئی ہے، ہمارے کان گانے سننے کے لیے اور بری باتوں کو سننے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، یا ہمارے ہاتھ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، یہ ہمارا روزہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہی روزہ ہے تو پھر اس روزے کا کما حقہ فائدہ ہمیں نہیں حاصل ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو جنت کے دروازے کھول دینے کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی شخص رمضان کا مہینہ پائے
وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بلکہ رمضان کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ جو شخص بھی اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائے گا تو اس کے لیے جنت کا دخول آسان ہو جائے گا۔ اور اس مہینے کی رحمت اور برکتوں سے فائدہ اسی وقت انسان اٹھا سکتا ہے جبکہ وہ اس مہینے کی عبادتوں کو اس کی شرائط کی رعایت کے ساتھ انجام دے۔ اس لیے اس مہینے کا پہلا کام تو جو ہے ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور روزہ ان شرائط کی رعایت کے ساتھ ہمیں رکھنا ہے۔ اور دوسرا کام جو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کرنا ہے وہ یہ کہ رات کی تراویح، اس لیے کہ عام دنوں کے اندر تو ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل قیامہ تطوعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر کھڑے ہونے کو سنت قرار دیا ہے، تو اس سنت کو بھی ہم تمام شرائط کی رعایت کے ساتھ انجام دے۔ یہ نہ ہو کہ ہم تراویح کے لیے تو مسجد کے اندر حاضر ہوں، ایک طرف امام صاحب تراویح سنا رہے ہوں اور ہم کونے کے اندر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں، تو یہ ہماری تراویح نہیں ہے، بلکہ ہماری تراویح تکبیر اولیٰ کے ساتھ شروع ہونی چاہیے اور امام کے سلام کے ساتھ ختم ہونی چاہیے۔ تو یہ ان باتوں کا بھی ہمیں رمضان المبارک کے اندر لحاظ کرنا ہے، ان باتوں کا بھی ہمیں رمضان المبارک کے اندر رعایت کرنی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے ہمیں رمضان المبارک کے روزے کے اندر ساتھ میں کرنی ہے کہ ہم جب رمضان المبارک کے اندر روزے رکھیں تو اس کے اندر سحری اور افطاری کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں۔ بسا اوقات رمضان المبارک کے اندر بہت سارے افراد روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن سحری اور افطاری کا جس قدر اہتمام ہونا چاہیے وہ اہتمام ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوتا۔ رات کو تراویح کے بعد جو کھانا ہوتا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے کھانے کے اندر برکت رکھی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کیا کرو، سحری کے کھانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو اگرچہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہو، ہمیں کھانے کا کوئی تقاضا نہ ہو، لیکن صرف برکت کے حصول کے لیے ہمیں چاہیے کہ صبح صادق کے وقت تھوڑی بہت سحری کر لیا کرے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ افطاری کا بھی خوب اہتمام کریں۔ افطار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی یہاں پسندیدہ شخص وہ ہیں جو جلد افطاری کرتا ہے، یعنی جیسے ہی افطار کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ شخص روزہ افطار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ شخص پسندیدہ ہے۔ اس سے ہمیں سحری کا بھی اہتمام کرنا ہے اور افطار کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر ایک کام ہمیں جو کرنا ہے وہ قرآن کی تلاوت کا کرنا ہے، اس لیے کہ رمضان کے مقدس مہینے کو کلام اللہ کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، تو کم سے کم ہر ایک فرد اس بات کا اہتمام کرے کہ ہماری زندگی کا یہ رمضان اس طریقے سے گزرے کہ اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم ہم اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ایک قرآن ختم کریں گے۔ روزانہ کا ایک پارہ کوئی زیادہ نہیں ہے اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اگر انسان اس کا اہتمام کرے اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لے تو یہ رمضان کی برکت سے آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ رمضان ختم ہوتے ہوتے اس کا ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے اندر وقت کے ضیاع سے خوب بچیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے تو لوگوں کو سحری کرانے کا اور لوگوں کو افطار کرانے کا اہتمام کریں۔ خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ لمبی روایت نقل کی گئی اسی کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مغفرۃ للذنوب، کہ جو شخص اپنے روزے دار بھائی کو افطار کرائے گا
تو یہ افطار کرانا اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو صحابہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے حبیب، ہم میں سے ہر ایک تو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہم میں سے ہر ایک ہمارے روزے دار بھائی کو افطار کرا سکے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کرانے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ایک شاہی دعوت کا انتظام کیا جائے، بلکہ اگر کوئی کھجور کے ایک دانے کے ذریعے، پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے یا لسی کے ایک گھونٹ کے ذریعے اپنے بھائی کو افطار کرائے گا تو اس کے لیے بھی وہی اجر ہوگا جو دسترخوان پر مختلف غذاؤں کو سجا کر اپنے روزے دار بھائی کو افطار کراتا ہے۔ اس سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو اس کا خوب اہتمام کرے، اور اس میں ایک بات کا خاص لحاظ رکھے کہ عام طور پر یہ افطار کرانے کی جو دعوت چلائی جاتی ہے اس میں اس بات کا تو لحاظ کیا جاتا ہے کہ علماء کو دعوت دی جاتی ہے، دوست و احباب کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ہماری جو غفلت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم ہمارے قریبی رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ علماء کی عظمت اور مقام اپنی جگہ پر مسلم، لیکن سب سے بہتر اگر کوئی طریقہ ہے تو یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو افطار کی دعوت پر بلایا جائے۔ اس کے لیے ہمارے لیے دوہرا اجر بھی ہوگا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپس کی رنجشیں ختم ہوگی اور آپس میں محبت بڑھے گی، اور ایک آئیڈیل اور نمونے والا خاندان ہمارا بنے گا۔ تو ان باتوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں رمضان المبارک کے اندر کرنی ہے جو انشاءاللہ وقتاً جو ہیں ہم ہمارے علماء سے سنتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والے مہینے تک ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچائے اور اس کی کما حق قدردانی کی توفیق سے ہمیں نوازے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو بھی شعبے یہاں پر قائم کیا جائے، درس قرآن کے شعبے ہو، مسائل کے شعبے ہو، تراویح کے شعبے ہو، تو اس کے اندر بھی اپنی اصلاح کی فکر سمجھتے ہوئے ہم جڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے اور رمضان کو کما حق وصول کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔